جی ناظرین السلام علیکم. آج کے ویلاگ میں خوش آمدید. ناظرین آج بات کریں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ میں 2-3 دن کے لیے باہر گیا تھا افغانستان کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ مختلف وہ شیئر کیے ہیں. لیکن جب میں آیا تو پاکستان میں ایک اندوخناک واقعہ اور وہ بنو کا واقعہ ہوا تھا. تو آج اس میں بات کروں گا کہ یہ بنو ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً 1-1.5 سال سے جو ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو میں حملے زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، افغانستان سے اس کا لنک کیا ہے، اور یہ جو اتحاد المجاہدین نے یہ حملہ کیا ہے اسپیشلی اسی حوالے سے کہ کتنا کوآرڈینیٹڈ حملہ تھا. اور افغانستان سے جو خبریں آ رہی تھی اور تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اب ٹی ٹی پی اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں گے، وہ کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں، اور اونچی کا مستقبل کیا ہوگا. پاکستان نے افغانستان کے جو ڈپلومیٹ ہے اس کو ڈیمارش کیا ہے، اور اسی حوالے سے اپنی جو ہے ڈسپلیجر کا اظہار کیا، مطلب ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کیوں یہ سمجھتا ہے، پاکستان کے ادارے ابھی تک ہم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو بہت سی باتیں ہیں جس پہ ہمیں مطلب ہے کہ کل کی بات کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنو کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے. گزشتہ ہم تقریباً یہ بنو واحد سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، اور یہ واحد میرے خیال میں ساؤتھ میں جس میں بڑا کینٹونمنٹ بھی یہاں پہ ہے، سیاسی قیادت بھی خیبر پختونخوا کے اگر ہم صدرن ڈسٹرکٹ سے دیکھیں تو وہ بھی بنو سے ہوتی ہے. اور بنو بڑا ایک تاریخی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا. اس کا ایک ہسٹری رہی ہے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا، یا جو سکھوں کے خلاف اگر آپ دیکھیں ماضی میں ان کی بڑی ایک تاریخ رہی ہے. بنو جو لوکیشن ہے یہ بڑا اسٹرینج لوکیشن ہے، اور یہی میرے خیال میں ہمارے جو ملٹری یا جو سیکیورٹی اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنو ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے کہ اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ نارتھ وزیرستان سے ملتا ہے، اور دوسرا سائڈ جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان سے، مطلب ہے کہ بکا خیل سے نارتھ وزیرستان اور جانی خیل ساؤتھ وزیرستان، یہ دونوں جو ہے ایک ان کو ملاتے ہیں. اس طرح ریور کورم جو آ رہا ہے وہ بھی یہیں سے. اور اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ پھر نارتھ وزیرستان پھر یہ ڈائریکٹ خوست کا علاقہ ہے جو حقانیوں کا علاقہ ہے. تاریخی طور پر یہ یہاں ڈائریکٹ ایکسس وہاں سے بھی اس کا ڈائریکٹ ایکسس ہے. تو بڑا پھر یہ ہے کہ پاکستان کی صدرن ڈسٹرکٹس میں جو بارڈر کے قریب ترین کینٹونمنٹ ہے، یا جو ٹربل ڈسٹرکٹ ہے ان کے جو قریب ترین کینٹونمنٹ ہے وہ بنو کا کینٹ ہے، بڑا کینٹ ہے. اگر جانی خیل آپریشن ہوا ہے، بکا خیل آپریشن ہوا ہے، نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوئے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوئے ہیں، تو اس کا بہت بڑا کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ میجر فوکس ہے، جتنے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کا فوکس رہا ہے کہ کینٹ کو ٹارگٹ. ابھی کینٹ کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے ظاہری بات ہے ہماری پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن ڈیپینڈنٹ تو پولیس ہوتی ہے، تو ان کا کوشش یہی ہوتی ہے کہ پولیس کو ٹارگٹ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں نے، فیڈرل حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پولیس کا مسئلہ صوبائی حکومت کا ہے. بالکل صوبائی حکومت کا ہے. صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ لڑائی ہماری ہے ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، پولیس مر رہی ہے، لیکن کہیں سے اتنا میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی ادارے کا جو چیف ہوتا ہے، خواہ وہ ملٹری کا ہوتا ہے خواہ پولیس کا ہوتا ہے، اس کو یہ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو باپ کا درجہ دیتے ہیں. مطلب یہ ان کی پروٹیکشن اس کے حکم پہ جو ہے جان قربان کرتے تھے. اب خیبر پختونخوا کی اگر آپ دیکھیں اس وقت آئی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کے 20، میں تو سہیل آفریدی سے تو ہم نے کوئی گلہ نہیں کرنا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آئی جی پولیس جن کے 20 جوان جو ہے ان کے جنازے پڑے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا تھا، ان کو یہ احساس تک ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں کی جنازیں اس وقت ہو رہی ہے. کم از کم وہ تو چلے جاتے. ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہے شہاب علی شاہ صاحب، اس کا اپنا تعلق جو ہے وہ بنو سے ہے. بنو میں 20 پولیس جوانوں کی لاشیں جو ہے ان کا جنازہ ہو رہا ہے، کسی نے وہاں جانے کی زحمت نہیں کی. شاید وہ اپنے باس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کہتے ہیں باڑ میں جائے، بچے ہیں باڑ میں جائے، ہماری فورس ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کس طرح بیہیو کرتے ہیں. تو یہ
اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہماری ریاست یا حکومت، ہاں وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت، لیکن میرے لیے ایک عام آدمی کے لیے حکومت حکومت ہے، خواہ وہ پشاور میں بیٹھی ہوئے خواہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئے، کہ کتنے ہم جو ہے غیر سنجیدہ ہے اس اتنے بڑے مسئلے کو ہینڈل کرنے میں۔ یا تو ہم ڈرتے ہیں، اگر آئی جی صاحب کو ڈر ہے کہ وہ جا کے اس پہ حملہ ہوگا، ہیلی کاپٹر میں بھی نہیں جا سکتے، یا ہمارے شاہ ولی شاہ صاحب چیف سیکرٹری صاحب کے پاس یہ ڈر ہو، تو پھر بیٹر کے آ کے اسلام آباد اپنے آپ کو ٹرانسفر کرے، لاہور ٹرانسفر کرے، کراچی ٹرانسفر کرے، وہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن جب when you are there, you must have the guts to lead it from the front. آپ میں اتنی گٹس ہونی چاہیے کہ وہ آئی جی پولیس ہے جو بھی ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو فرنٹ سے لیڈ کرے، ان کو حوصلہ دے۔ تو ایسے لیڈرشپ کے میرے خیال میں ہوتے ہوئے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیس جوان جو ہے اس میں وہ چلتا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہاں کے جو ڈی آئی جی صاحب ہے یا جو دیگر آفیسرز ہے، دے آر ڈوئنگ اٹ ونڈرفلی ویل، وہ قیادت مہیا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی ریاست جو ہے وہ اس میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں کہ بنو کو ہینڈل کرے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ افغانستان سائڈ پہ، اس کے ایکسٹرنل جو آسپیکٹ ہے اس پہ ہے۔ یس ایکسٹرنل آسپیکٹ ہے، افغانستان میں لیڈرشپ ہوگی، وہاں سے وہ مینیج کر رہے ہوں گے، وہاں سے انسٹرکشن آئی ہوں گی، لیکن کارروائی تو ہمارے گھر میں ہو رہی ہے نا، ہماری چار دیواری کے اندر ہو رہی ہے۔ ان کا ڈرون سرویلنس کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے شاید۔ ان کے جو ہے پہلے سے اس نے گاڑی سے اٹیک کیا ہے، فتح خیل پولیس پوسٹ کو جو ہے اس پہ اٹیک کیا، اس کو کولیپس کر دیا، ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہی جو ہے فائٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، اور جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے ان کو فورس آ سکتی ہے، ان کو راستے میں جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ اتنا آرگنائز تو یہ کسی دہشت گرد تنظیم کا یا ملیٹنٹ تنظیم کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی کوئی فورس ہے جو ان کے پیچھے، خواہ وہ طالبان حکومت ہے، خواہ وہ انڈیا ہے، خواہ وہ اسرائیل ہے، لیکن ہے بڑی اسٹرانگ فورس جن کی جس طرح پلاننگ کرتی ہے، جس طرح اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرتی ہے۔ تو ہماری جو سیکیورٹی ادارے یا ہماری جو مرکزی حکومت ہے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ افغانستان میں ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن اس کا اگر 40% افغانستان میں ہے تو 60% جو ہے ہمارے گھر کے اندر ہے۔ گھر کے اندر جو ہے ہماری کوئی پرائیورٹی نہیں ہے کہ ہم اسی حوالے سے اس کو بھی ایڈریس کریں۔ باہر کا تو ڈیفینیٹلی ابھی جو پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا، بڑا سخت ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یہ ریسنٹ میں I was talking to different sources کہ کیا ہو سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے ڈیمارش ایک پراپر طریقہ ہے، ڈپلومیٹک طریقہ ہے، ڈسپلیجر شو کیا گیا ہے، لیکن آپریشن غضب للحق جو ہے وہ سیز نہیں ہوا ہے، نہ سیز فائر ہوئی، مطلب بند نہیں ہوا ہے، نہ جنگ بندی ہوئی ہے، ایوری تھنگ از آن، ایوری تھنگ مطلب یہ ہے کہ اس وقت لڑائی جاری ہے، غضب للحق جاری ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج ہو، کل ہو یا پرسوں ہو، اس کا بڑا جو ہے سخت جواب دیا جائے گا افغان طالبان کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارومچی میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ٹاکس بڑے پروگریس کر رہے ہیں اور افغان طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو سب پاکستان نے ڈیفینیٹلی یہی کہا اس وقت، میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ دا ٹیسٹ آف دا پوڈنگ از ان ایٹنگ، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نظر آئے۔ تو نظر تو یہی آیا کہ افغان طالبان اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو خبریں آ رہی ہے یا جو توقع ہے وہ یہی ہے کہ ان پولیس جوانوں کی خون کا حساب لیا جائے گا۔ کتنے مار کے لیا جائے گا یہ اب پتہ نہیں ہے، لیکن خبر یہی ہے کہ بڑا اس کا جو ہے مضبوط جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا افغانستان سائڈ پہ تو ٹھیک ہے، سیکیورٹی فورسز اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ہمارے جو پولیٹیکل حکومت، پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور چیف منسٹر صاحب، اگر چیف منسٹر صاحب ظاہری بات ہے ان کی پرائیورٹی کچھ اور ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ خان جیل میں ہے تو سب کچھ جیل میں ہے، ان کے اپنی پوائنٹ ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک سیاسی نظریہ ہے اور اس نظریے پہ وہ چل رہے ہیں۔ صوبے میں کیا ہو رہا ہے، لیسٹ بادر اباؤٹ اٹ۔ پرسوں میں نے ایک خبر دیکھی کہ گورنر کے ساتھ اسد کیسر صاحب، جنید اکبر صاحب ملے ہوئے ہیں صوبے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا، پشاور میں بھی حکومت اور صوبے کے مفاد کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے اب یہ بنو کے عوام نے پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو پرائم منسٹر صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے سیکیورٹی، پولیس، ان سب کی ایڈمنسٹریشن کی ساری ذمہ داری پشاور میں ہے، اب اگر پشاور نہیں کر رہی ہے تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ اگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پشاور از ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان اٹ، اس وقت جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ انٹرسٹ ہی نہیں
لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری لڑائی ہی نہیں ہے, بچے ان کے مر رہے ہیں, خواتین ان کے مر رہے ہیں, بوڑھے ان کے مر رہے ہیں, پولیس ان کی ٹارگٹ ہو رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے جو آئی جی بھیجا ہے وہ از لیسٹ بادر اباؤٹ اٹ. وہ ان کے فکر ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹھوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کسی میوزک پروگرام میں ہوا ہوگا, پتہ کہیں نہ کہیں تو ہوا ہوگا. دیٹ واز دا ریزن کہ ان کو ٹائم نہیں ملا, یا ڈر رہا تھا کہ وہ اگر جائے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو ایسی جگہ اگر آپ خود ڈرتے ہیں تو میرے خیال میں آئی جی صاحب کو پھر اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے, وہاں پہ پولیس جوانوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے. اگر آپ جیسے بڑے مطلب بہادر جرنیل آپ کو اگر ڈر ہے وہاں پہ جانے کا, تو ان بچوں کو کیوں آپ سیٹنگ ڈکس جو ہے مطلب کہ بتوں کا شکار وہ کر رہے ہیں, پرووربیل جو کہا جا رہا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بنوں کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا, ریاستی اداروں کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی, اور پولیس کو خدارہ جو ہے اس طرح ایکسپوز نہ کرے کہ پولیس اسٹیشن کی حالت دیکھے ایک دھماکے سے پوری جو ہے نا زمین بوس ہو گئی ہے. 10 سال سے وہاں پہ یہ انسرجنسی چل رہی ہے. مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک چیک پوسٹیں بھی ایسی بنائی ہے کہ بم پروف بھی نہیں ہے, بلٹ پروف بھی نہیں ہے, ایک لگنے سے جو ہے پورا جو اس میں جوان جو ہے اب وہ زندہ دفن ہو چکے ہیں. تو تھوڑا سا اسی حوالے سے بھی ہمیں خدانہ فوکس کرنا چاہیے. آئی جی صاحب کو تھوڑا سا اپنی پولیس پہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے ان کی اپنی پوزیشن ہے, وہ مستحکم ہے جب تک وہ سی ایم صاحب اس سے خوش ہیں, لیکن سی ایم صاحب کی خوشی سے بھی تو سارا مسئلہ نہیں چلتا ہے. دا پولیس جوانز آر لوکنگ ٹورڈ آئی جی صاحب. اسی طرح سہیل آفریدی صاحب کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے عمران خان کا ایک مسئلہ ہے, آپ کے لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, اڈیالہ آپ ریگولرلی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کا بھی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے مطلب ہے کہ وہ جیل سے آزاد ہو جائے, لیکن صوبے پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس طرح ہمیں مرکزی حکومت کو بھی کہ اگر پشاور کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ آپ کا ہاتھ تو کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ قوانین جگہ ہوگی نہیں ہے تو اور قوانین بن سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ ساتھ انٹرنل پالیسی پہ بھی فوکس کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.